یہ جو انجینئر محمد علی ہے نا، میں نے ان سے ایک بڑی مزے کی بات سیکھی، ان سب سے میں سیکھتا ہوں، جاوید غامدی سے، محمد علی صاحب سے، اور بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے نا یہ کتابوں سے آیا، بابوں سے نہیں آیا۔ ہمارا علم کتابوں کے ذریعے آیا ہے، بابوں کے ذریعے نہیں آیا۔ یہ ایک نہایت ہی مضحکہ خیز جملہ ایک ٹی وی اینکر نے محمد علی مرزا کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس جملے پر ہم دلائل کے ساتھ بات کریں، یہ سمجھیں کہ ہم جس معاشرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں مذہبی طور پر یہ ایک مخلوط معاشرہ ہے۔ مذہبی طور پر یعنی ہر مکتب فکر کے لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں، دیوبندی بھی، وہابی بھی، اہل سنت بھی، اہل تشیع بھی، منکرین حدیث بھی، اور جاوید احمد غامدی کے ماننے والے بھی، اور پھر ہر شعبہ زندگی سے جو وابستہ لوگ ہیں، جس فرقے، جس طبقے کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی اس فیلڈ اور اپنے اس شعبے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے اور اپنے مذہب اور مسلک کی اشاعت کی جائے۔ اب چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، پروفیسرز ہوں، یا ٹیلی ویژن اینکرز ہوں، یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کی اشاعت کی جائے یا جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اب ٹی وی اینکر صاحب نے کیا کیا کہ اپنے اسی پروگرام میں جاوید احمد غامدی صاحب کا اچھا تعارف کروایا، محمد علی مرزا کا تعارف بھی کروایا، اور ساتھ محمد علی مرزا کا ایک جملہ نقل بھی کیا، اور وہ جملہ یہ کہ ہمارا جو علم ہے وہ کتابوں کے ذریعے آیا ہے، بابوں کے ذریعے نہیں آیا۔ یہ جملہ اس ٹی وی اینکر نے یا تو اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے بولا، لوگوں کو ترویج اور اشاعت ان کو ترغیب دلانے کے لیے، یا یہ ہے کہ یہ بے شعوری اور غفلت نے بولا، اور اس کے عواقب اور نتائج سے وہ بے شعور اور غافل تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ کتابوں کے ذریعے آیا ہے، بابوں کے ذریعے نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کتابوں کے ذریعے علم آیا ہے وہ کون سی کتابیں ہیں؟ ان کتابوں کے ذرا نام بتائیں کہ جن کے ذریعے علم آیا ہے۔ لازمی طور پہ وہ کہے گا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی اور دیگر کتابیں، ان کا نام لے گا۔ اگر سنی فرقے اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے تو ان کا نام لے گا، اور اگر وہ شیعہ عقیدے اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر دوسری کتابوں کے نام لے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے بعد اہل سنت جن کتابوں کو فالو کرتے ہیں وہ یہ کتابیں ہیں، اور دیگر اس کے علاوہ حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، دیگر ہماری اہل سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں، اور اہل تشیع ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اصول کافی، الفروع من الکافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، اور من لا یحظ الفقیہ۔ اب جو علم آیا ہے کتابوں کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے آیا ہے یا ان کتابوں کے ذریعے؟ اگر ان کتابوں کے ذریعے آیا ہے تو ان کتابوں کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ ان کتابوں کو لکھنے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ کر اپنی امت کو عطا نہیں فرمائیں۔ یہ کتابیں تیسری یا چوتھی یا پانچویں صدی میں لکھی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے 300، 400، 500 سال بعد یہ کتابیں جو نا وہ بعد والی کتابیں ترتیب دی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو کس نے لکھا ہے؟ تو لازمی طور پہ یہ کتابیں بابوں نے لکھی ہیں، جو امت کے بابے، یقیناً امت کے سب سے بڑے بابے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، محدثین، یہ امت کے بابے ہیں، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ امت کے بابوں نے لکھی ہیں۔ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم، جامع ترمذی ہو یا سنن ابن ماجہ یا سنن نسائی، دیگر کتابیں، یہ کتابیں بابوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ بابوں کے اقوال موجود ہیں اور بابوں کے اس میں کمنٹس اور تبصرے موجود ہیں۔ اگر تم بابوں کا انکار کر دو تو تمہارے پاس تو کتابیں بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ کتابیں آئی ہیں بابوں کے تھرو۔ کتابوں کو لکھنے والے بھی بابے ہیں اور کتابوں کو ماننے والے بھی بابے ہیں۔ دیکھیں نا، کتابیں پہلے بھی لکھی گئی، اب بھی لکھی جا رہی ہیں۔ پرانی بھی کتابیں ہیں، نئی بھی ہیں۔ پرانی کتابیں ہوں یا نئی کتابیں ہوں، جن کتابوں کو بابوں نے تسلیم کر لیا، جن کتابوں کو بابوں نے مان لیا، تو یقیناً امت نے ان کتابوں کو تسلیم کر لیا۔ کیا صحیح بخاری مسلم سے پہلے کتابیں نہیں لکھی گئیں؟ کیا ان کے دور میں یا ان کے بعد کتابیں نہیں لکھی گئیں؟ لکھی گئی ہیں۔ تو وہ کتابیں جو ہیں جو ان کے علاوہ دیگر کتابیں نہیں مانی گئی، تسلیم نہیں کی گئی، ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کو بابوں نے نہیں مانا، ان کو بابوں نے تسلیم نہیں کیا۔
تو چونکہ ان کتابوں کو بابوں نے تسلیم کیا، بابوں نے مانا ہے، تو یہ کتابیں جو ہے نا وہ مستند ہیں۔ اور اگر بابوں کو نکال دیا جائے تو پھر تو کتابوں کی جو ہے وہ ایتھینٹسٹی باقی نہیں رہتی۔ اب مثال کے طور پر صحیح بخاری ہے، اب صحیح بخاری کو بابوں نے مانا ہے، امت کے بابوں نے تسلیم کیا ہے، اور ہم اس کو حجت مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر بابیں اس سے نکل جائیں، بابیں اس کا انکار کر دیں، ایتھینٹسٹی صحیح بخاری کی باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بابوں کے بغیر جو ہے نا وہ ہم دین کو سمجھیں گے اور کتابیں، تو کتابوں کی ایتھینٹسٹی ہی بابوں کے ذریعے ہے، ورنہ تو تم صحیح بخاری کو امام بخاری کی کتاب ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، بابوں کے بغیر۔ بابوں نے مانا ہے، بابوں نے تسلیم کیا ہے، اس لیے یہ کتابیں مستند ہیں۔ اور باقی رہی بات ظاہر ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ محدثین کی فیلڈ لے لیں، یا آپ صوفیاء کی لے لیں، یا دیگر علماء کی لے لیں۔ علماء میں علماء ربانیین، صحیح حق والے علماء بھی موجود ہوتے ہیں، اور علماء ہی میں علماء سو اور غلط قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حدیثیں روایت کرنے والے، حدیثیں بیان کرنے والے صحیح لوگ بھی تھے، غلط لوگ بھی۔ اسی طرح صوفیاء میں، جن کو آپ بابے بار بار کہتے ہیں، صوفیاء میں بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ موجود تھے، اور برے لوگ بھی ان کی شعبے میں اور فیلڈ میں موجود تھے۔ برے لوگوں کا تو ظاہر ہے کہ ہم رد کریں گے، غلط لوگوں کا رد کریں گے، چاہے وہ کسی شعبے اور کسی فیلڈ میں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نکال لیا جائے کہ کسی غلط بندے کی وجہ سے پورے شعبے کو بدنام کر دیا جائے، کسی غلط بندے کی وجہ سے پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کا انکار کر دیا جائے، تو یہ نہایت ایک سمجھیں کہ ایک غلط رویہ اور غلط روش ہے۔ اور باقی رہے گی بات کہ دیکھیں کہ بابوں میں اس طرح کے غلط بابے بھی ہوتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ محدثین میں حدیثیں بیان کرنے والے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں بیان کی، جھوٹی روایت بیان کی ہیں، اور پھر بالخصوص وہ کتابیں جو محمد علی مرزا نے اپنے ٹیبل پہ، ڈیسک پہ رکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں میں ایسی روایات، جن روایات پر خود کمنٹس اور تبصرے دے چکا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے نا۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر ان کتابوں میں تمہارے نظریے کے مطابق غلط چیزیں آئی ہیں وہاں، تو ان کتابوں کو چھوڑ دے کیوں نہیں ہوں، ان کتابوں کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ وہ کتابیں تو تم نے ٹیبل پہ، ڈیسک پہ جا کے رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 6982 نمبر حدیث ہے، 6982 نمبر حدیث، جس میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑ سے بار بار گرانے کا ارادہ فرمایا، اور جس روایت کو، جن جملوں کو لے کر مرزا نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، جس کو توہین اور گستاخی مان رہے ہو، وہ کتابوں میں موجود ہے، اور ان کتابوں میں جو مرزا کے ٹیبل کے اوپر، ڈیسک کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری 6982 نمبر حدیث۔ اور اسی طرح مشکات میں ایک حدیث ہے، مشکات میں 4902 نمبر، اور اسلام 360 ایپ جو وہابیوں کی ایپ ہے، اس میں السلسلۃ احادیث صحیحہ میں 409 نمبر روایت ہے، من تعذ بعزاء الجاہلیہ فَأَعِدُّوهُ وَلَا تَكُنُوا۔ اس روایت کو مرزا کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اور یہ جو گستاخی جس کو تم کہہ رہے ہو، یہ گستاخی کس میں ہے؟ کتاب میں۔ ہمارا علم کتابوں کے ذریعے ہے، بابوں کے ذریعے نہیں آیا۔ جن کتابوں کا نام لے کے کہتے ہو کتابوں کے ذریعے آیا ہے، ان کتابوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے بقول گستاخیاں اور توہینیں موجود ہیں۔ اب کیوں نہیں نکالتے، اور کیوں نہیں ان کتابوں کا انکار کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ کتابوں میں صحیح چیزیں بھی موجود ہیں اور غلط چیزیں بھی موجود ہیں۔ غلط اور کمزور باتیں ہم نہیں مانتے، جو صحیح بات ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو کتابیں جو ہے وہ چاہے صوفیاء کی ہوں، فقہاء کی ہوں یا محدثین کی ہوں، یقیناً جو ثقہ اور معتبر اور مستند صوفیاء اور فقہاء اور علماء محدثین ان کی کتابیں ہم مانتے ہیں، اور وہی ہمارے بابے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم ہے، یہ بھی کتاب ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ بابوں کے ذریعے نہیں ہے، کتابوں کے ذریعے آیا ہے، تو یہ بھی تو کتابیں ہیں نا، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ گنیت الطالبین ہے حضور سیدنا غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی تو کتاب ہے نا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، یہ بھی تو کتاب ہے نا،
इस किताब को क्यों नहीं मानते? या ये कि सिर्फ तुमने अपने फिरके को प्रमोट करना है, या ये कि जो तुम्हारा एक अपना ज़हन और माइंड है उसके मुताबिक लोगों को तुमने जो है वो अपने अकीदे की इशाअत और लोगों को तरगीब देनी है। अगर किताबों की बात करो तो ये भी किताबें हैं ना, ये भी किताबें हैं जो अहले तशय्युअ के हमोत पर मानी जाती, इनको क्यों नहीं मानते? तो पता चला कि किताबें भी दो तरह की हैं, एक को हम मानते हैं और दूसरी को नहीं मानते। और बाबे भी इस तरीके से दो तरह के हैं, जो बाबे ज़ाहिर है कि जो गलत हैं और शरीयत के ख़िलाफ़ हैं उनको हम तस्लीम नहीं करते, और जो बाबे शरीयत के ऐन मुताबिक हैं और जिन बाबों को पूरी उम्मत ने तस्लीम किया है उनको हम दिलो जान से तस्लीम करते हैं। जिस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक सरकार, सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह और दीगर औलिया अल्लाह और सालिहीन।